ڈاکٹر شاہد مسعود اور میرے آج کے پروگرام میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان موجود ہیں. عمران السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران، پارلیمنٹ میں این آر او آ رہا ہے، قومی اسمبلی میں غالباً منظور ہو جائے گا، سینٹ میں جوڑ توڑ ہو، منظور ہو نامنظور ہو، لیکن بابر ایوان صاحب نے جو کہ وفاقی وزیر پارلیمانی امور کے، ان کا کہنا یہ کہ پارلیمنٹ اگر اس کو منظور کر دے تو سپریم کورٹ اس کو رد نہیں کر سکتی. آپ کیا کہیں گے صورتحال کے بارے میں؟ منتخب نمائندے پارلیمنٹ ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ قانون کرنا چاہیے. بابر ایوان کو ایک جب 1973 کانسٹیٹیوشن بنی تھی تو جو اصل پیپلز پارٹی کے اور اصل لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنی تھی، تو اس ڈاکیومنٹ کے اندر ایک بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ جو پارلیمنٹ بھی ہے وہ اسپرٹ آف دا 73 کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جا سکتی. اب مجھے بتائیں کہ 73 کانسٹیٹیوشن تو چھوڑیں، دنیا کی کوئی ایسی کانسٹیٹیوشن بن سکتی ہے جدھر ایک قانون بنتا ہے طاقتور ڈاکو کے لیے اور دوسرا بنتا ہے غریب آدمی ڈاک چور کے لیے؟ کہ یہ کہیں بھی بنانا ریپبلک میں بھی کہیں ایسا قانون بن سکتا ہے؟ یہ جو قانون ہے یہ پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور یہ کبھی بھی سپریم کورٹ سے نہیں نکل سکتا. یہ کبھی نہیں، وہ کہتے ہیں عوامی نمائندے اگر کہہ دیں اس کو، عوامی نمائندے پارلیمنٹ ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے، جو ہم کہیں گے وہ عوام کہہ رہے ہیں ملک کے. عوامی نمائندے اگر مثلا جس طرح کہ آج کل میر جعفر اور میر صادق اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو غلام بنا رہے ہیں، مثلا یہ کہہ دیں کہ جی ہم امریکہ کی کالونی بننا چاہتے ہیں، کیا یہ ہم عوامی نمائندوں نے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جو عوامی نمائندے ایک مجرم کو صدر بنا سکتے ہیں، ان سے کیا امید لگا سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر کوئی بھی اس کا مطلب پھر کانسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام کا دور تھا 90 کی دہائی جب بھی مقدمات قائم ہوئے، اور جنہوں نے بنائے انہوں نے غالباً خود سوری کیا. وہ کوٹ کرتے ہیں میاں نواز شریف کو، میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں مخالفت کروں گا. لیکن میں یہ جو پالیٹکس چل رہی ہے نواز شریف کی اور پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی، اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ 3 حکومتوں نے، جس میں نواز شریف کی حکومت تھی، جس میں فاروق لغاری کا چھوٹا سا پیریڈ تھا، اور جس کے اندر مشرف کی حکومت تھی، انہوں نے اس غریب قوم کا کروڑوں روپیہ خرچ کروایا کرپشن کیسز کے اوپر، اور انہوں نے الزامات لگائے کہ انہوں نے اتنے پیسے چوری کیے. جنرل مشرف نے کسی سٹیج پہ یہ نہیں کہا کہ یہ بے قصور ہے. انہوں نے صرف مفاہمت کے نام پہ، ریکنسیلیشن کے نام پہ انہوں نے کہا میں یہ کیس پر ڈرا کر رہا ہوں. اور یہ جو بار بار میں سنتا ہوں کہ جی ہم بے قصور تھے، سیاسی انتقامی کارروائی تھی، میں صرف 2 کیسز کا جانتا ہوں. ایک سوئٹزرلینڈ کے اندر مجھے اتنا پتا ہے کہ آصف زرداری کنوکٹ ہو چکے تھے. سوئٹزرلینڈ کے اندر انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی، اور جو جج جو تھا جس نے جب اپیل پاکستان نے وڈرا کی اور سوئٹزرلینڈ نے پھر جب گورنمنٹ نے اپیل وڈرا جب نکلے کیس سے باہر، تو اس نے کہا کہ اس میں اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیوں وڈرا کیا جا رہا ہے. اور دوسری چیز، سر محل کا 96 کی اسمبلی کی پروسیڈنگز نکال لیں، اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ سر محل ہمارا نہیں ہے. آج سر محل کے پیسے انہوں نے وصول کیے ہیں، جو بکا تھا اس کے پیسے لیے. تو یہ تو 2 کیسز میں جانتا ہوں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انتقامی کارروائی تھی تو یہ تو کٹ اینڈ ڈرائی کیسز ہیں. اور اگر ان کے اوپر چلے انتقامی کارروائی تھی بھی، جو کہ یہاں ہوتی ہے پاکستان میں، تو کیا ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے سامنے رکھتے ایک ایسے ٹرائیبیونل بنا لیتے جس کے اوپر سب کو اعتماد ہوتا، ان کے سامنے رکھ کے اپنے آپ کو کلیئر کرتے. لیکن اگر آپ این آر او کے ذریعے، جس کا نہ کوئی منہ ہے نہ سر ہے، صرف ایک امریکہ کو، جارج بش ایڈمنسٹریشن کو پتلا چاہیے تھا، ایک پتلا ڈوب رہا تھا نہ مشرف، ان کو ایک دوسرا پتلا چاہیے تھا جو اپنی فوج سے اپنے لوگوں پہ بمباری کرے، اور اس پتلے کے لیے انہوں نے این آر او کی بیچ میں ان کو اکٹھا کیا. این آر او کے ذریعے این آر او کی اس ملک کی عدالتوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا میں کسی کے ملک میں کوئی. پارلیمنٹ اپروو، دیکھیں نا، یہ اب ایک بڑا دورہ آ گیا ہے ملک کی سیاست کا.
وہ کہتے ہیں کہ عوامی نمائندے پارلیمنٹ ہیں اور وہ ریویو کر سکتے ہیں سب کچھ، لیکن پارلیمنٹ کے کسی فیصلے کو سپریم کورٹ رد نہیں کر سکتی. یہ حکومت کا اب ذہن ہے اس وقت. اگر پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا، پہلے تو ہم سارے دیکھیں گے کہ کون کون سے پارلیمنٹری نمائندے ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے اس کالے قانون کو، بڑے ڈاکوؤں کو اور بڑے قاتلوں کو اس ملک کے اندر انہوں نے قانون کے ذریعے ایک اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کو بری کیا. پہلے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہاتھ کھڑا کرے گا پارلیمنٹ. وہ کر لیں گے بیٹا، اس میں کیا اور میں بہت سے لوگ کر لیں گے، کیونکہ اس میں کیا ہوگا. میں یہ تو آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ تو کہہ رہے لوگ بل پہ وہ تعریفوں کے ڈونگرے پر سارے تھے کھڑے ہوئے، وہ تو ایسے تو ہمارے پاس. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ایک مجرم کو صدر بناتے ہیں اور ہاتھ کھڑے کر کے اور بیلٹ باکس دکھائے، انہوں نے ایک سیکرٹ بیلٹ میں انہوں نے لوگوں کو دکھایا کہ یہ ہم نے جی ووٹ ڈال رہے ہیں اس کو تاکہ ہمیں پیسے وصول بینک اکاؤنٹ میں ملے. ان لوگوں سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ ووٹ دیں گے، ہم ان کے خلاف، ہم اپنی پارٹی کے لیے نہیں صرف کریں گے لابنگ، ہم ان کے خلاف کریں گے کہ یہ لوگ یہ قوم کے مجرم ہیں. جو این آر او کے لیے ووٹ دے گا وہ اس قوم کا مجرم ہے. ہم ان کے خلاف پبلک سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. مجھے یہ بتائیں عمران کہ نواز شریف صاحب مخالفت کریں گے اس کی، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس حد تک آگے نہیں جانا چاہتا کہ سسٹم ڈی ریل ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں میدان جنگ بن جائے گا اگر این آر او پہ بحث ہوئی یا پیش ہوا، جو کہ پیش ہونے جا رہا ہے غالباً. تو اب میاں نواز شریف اس بات سے شاید گھبراتے ہیں کہ سسٹم ڈی ریل نہ ہو جائے، پھر ماشاءاللہ نہ آ جائے، ایسا جمہوریت کی بساط ہی چلی جائے پوری. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر بہت ایجیٹیشن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پتہ چلا پورا سسٹم ہی پارے گا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مجھے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف کی جو اپوزیشن ہے اس سے میں بہت مایوس ہوں، کیونکہ ہم نے نواز شریف سے بہت امیدیں لگائی تھی جب خاص طور پر انہوں نے سٹینڈ لیا چیف جسٹس کے لیے. یاد رکھیں باقی ساری پارٹیز جو ہمارے ساتھ کھڑی بھی تھی، جو ہمارے ساتھ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی تھی اور گو مشرف گو کہہ رہی تھی، جب وہ اقتدار میں آئی تو ان کو مشرف کا پتلا جج، ایک آزاد عدلیہ کا غدار ڈوگر پسند آ گیا، لیکن ان کو چیف جسٹس سیاسی بن گیا ان کے لیے. وہی پارٹیز جو پہلے چیف جسٹس زندہ باد کہہ رہی تھی، اقتدار میں آ کے ان کو ایک آزاد عدلیہ گوارا نہیں تھی. وہاں نواز شریف کا بڑا اچھا سٹینڈ تھا، واحد پارٹی تھی پارلیمنٹ میں جس نے سٹینڈ لیا چیف جسٹس کے لیے. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اپوزیشن کی ہے، مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کہنا کہ جی میں سسٹم کو بچا رہا ہوں. کیا نواز شریف سسٹم کو بچا سکتے ہیں؟ کیا جب نواز شریف یا 10 سپٹمبر کو لینڈ کیے تھے، جب یہ آئے تھے، تو کیا ان کے پاس اتنی پاور تھی کہ اپنے آپ کو ہی ایئرپورٹ سے باہر نکال سکے تھے؟ جب مشرف صاحب کے دور، جب مشرف، یعنی کبھی اپوزیشن بھی، کیا اپوزیشن کے پاس کوئی فوج ہے وہ سسٹم بچائے گی؟ سسٹم کو عوام بچاتی ہے، اور عوام تب بچاتی ہے جب سسٹم عوام کو فائدہ پہنچاتا ہے. اگر یہ جو موجودہ جمہوریت ہے، اگر یہ نہ عوام کے مسئلے مسائل حل کرے، مہنگائی میں عوام مر جائے، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ جائے، غلامی کی انتہا کرا دے، اپنی فوج سے اپنے لوگوں پہ بمباری کرائے، جمہوریت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے. اگر نہیں، جمہوریت کی بات نہیں ہے، میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ کیوں مٹھائیاں بانٹتی ہے عوام جب کہ ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے؟ آپ کے سامنے ہر بار مٹھائیاں بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے؟ کیونکہ عوام کو جب تک جمہوریت سے فائدہ نہیں ہوگا، عوام جمہوریت کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی. میں بار بار مثال دیتا ہوں، ہیوگو چیویز جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ تھے، ان کی مثال آپ لے لیں کہ جب سی آئی اے نے کو کروایا فوج کے ذریعے اور ان کو ہٹایا 2002 میں، تو کون بچانے آیا تھا؟ اپوزیشن بچانے آئی تھی؟ کیا پارلیمنٹرینز بچانے آئے تھے؟ عوام سڑکوں پہ نکلے تھی. جب لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے، فوج واپس بیرک میں گئی. اس جمہوریت کو بھی عوام بچائے گی. عوام تب بچائے گی جب جمہوریت سے عوام کو فائدہ ہوگا. اگر یہ جمہوریت عوام کا خون چوس رہی ہے، غریب کچلا جا رہا ہے، امیر کوئی فرق ہی نہیں نظر آ رہا مشرف کی پالیسیز میں اور یہ ڈیموکریٹ کی پالیسیز میں، بلکہ حالات اور بگڑ گئے ہیں، تو کون بچائے گا جمہوریت کو؟ کیا میاں نواز شریف بچا سکتے ہیں؟ تو میاں نواز شریف سے ہم اپوزیشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جو بھی عوام کے دکھ اور درد ہے اس میں شامل ہوں، اور اس طرح نہیں شامل ہوں کہ بجٹ پاس ہو رہا ہے اور کاربن ٹیکس لگا ہوا ہے اور آپ عدالت میں جا رہے ہیں اور اسمبلی میں کچھ نہیں ہو رہا. عمران، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن اور حکومت آپ کے مطابق اپنا رول ادا نہیں کر رہی تھی تو پھر کیا جمہوریت کو ہی فارغ کر دیا جائے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد خواتین حضرات واپس آ جائیں.